بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمی ابراہیم آفیشیل۔ 3 سٹوریز ہیں جس پر آج بات کریں گے۔ ایک تو بلاول بھٹو کی تصویر، وہ جو پریئرز بریک فاسٹ ہے واشنگٹن میں، ایک تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید بلاول بھٹو وہاں پر گئے اور بڑی عزت افزائی ہوئی ان کی اور ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے۔ ایک غلط تاثر، جھوٹ بولا جا رہا ہے، آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کس قدر جھوٹے ہیں یہ حکمران ہمارے۔ دوسرا، ملتان کی ایک فوٹیج ہے، یہ تجاوزات ہٹانے کے نام پر جو عوام کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ آپ کو وہ ویڈیو آپ دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عوام جو ہیں ان کی ان حکمرانوں کے دلوں میں عزت کیا ہے، یہ ایڈمنسٹریشن ان کو ڈیل کیسے کرتی ہے۔ انسان نہیں سمجھتے، حیوانوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، کیونکہ حیوانوں کو بھی جو جانور پالے ہوتے ہیں لوگ ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اس لیے کہ ان سے بینیفٹ کوئی ملتا ہے، وہ کسی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ملتان کی فوٹیج کہ لوگ نیچے کھڑے ہیں اور اوپر سے شیڈ انہوں نے گرایا، اٹ سمپلی شوز کہ مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف، زرداری یا کوئی اور جس نے یہ سارا سسٹم بنایا ہے، عوام کے لیے ان کے دلوں میں کیا محبت ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کو مسلط جنہوں نے کیا، وہ جو مرضی کہیں وہ بھی اس میں اسی طرح انوالو ہے۔ لیکن جو میں سٹوری پہلے جو آغاز کرنے لگا ہوں وہ 4 ججز کا خط ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو انہوں نے لکھا ہے چیف جسٹس کو، اور یہ کہا ہے کہ جو آپ یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا رہے ہیں ججز کی بھرتی کے لیے، یہ اجلاس نہ بلائیں۔ آپ نے عدالت کو کمپرومائز کر دیا ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کو آپ نے کمپرومائز کر دیا ہے۔ اس میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں اور جسٹس اطہر من اللہ ہیں۔ جس طرح ججز کو عدالتوں میں پیک کیا جا رہا ہے، عدالتوں کو پیک کیا جا رہا ہے، اور اپنے ہم خیال ججز اور ایسے ججز یعنی باقاعدہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ممبران ہیں ان کو بھرتی کر کے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم ہو گئے، جوڈیشری کا برکس نکال دیا۔ یہ سپریم کورٹ اب کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے، یہ ہائی کورٹس اب کوئی ہائی کورٹس نہیں ہے۔ اس میں ٹاؤٹس بٹھا دیے گئے ہیں، اس میں وہ لوگ بٹھا دیے گئے ہیں جو انصاف دینے کے لیے نہیں، انصاف کا قتل کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اور کوئی کسی کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا۔ اور اسی بات کی نشاندہی کی ہے جناب ان 4 ججز نے۔ ویسے 6 ججز نے یہ بات کی ہے، لیکن 4 ججز جو ہیں انہوں نے یہ خط لکھا اور کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آپ مت بلائیے، یہ معاملہ پہلے آپ طے کریں، یہ اس طرح سے مناسب نہیں ہے۔ ایک اہم سٹوری واشنگٹن ڈی سی سے بھی آ رہی ہے، وہاں پر جو ولسن، جو سب کمیٹی آن سینٹرل ایشیا پاکستان جس میں شامل ہے فارن افیئرز کی، اس کے چیئرمین ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے صدر پاکستان کو، انہوں نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو، انہوں نے خط لکھا آرمی چیف کو کہ عمران خان کو آپ رہا کر دیں۔ عمران خان کی گرفتاری ناانصافی پر مبنی ہے، اس پر جو مقدمات ہیں وہ ناانصافی پر مبنی ہے، آپ ان کو رہا کریں۔ رہائی کا باقاعدہ مطالبہ جو ولسن نے کیا، اور یہ بات اب مہینوں میں نہیں، یہ ہفتوں کی بات ہے کہ جس میں انٹرنیشنل جو پریشر اتنا بڑھے گا کہ جو اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکن جو جیلوں میں بند ہیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ پولیٹیکل پریزنرز ہیں اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور آپ عمران خان کو رہا کریں۔ ثوابی سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جلسے کی تیاریاں مکمل ہیں، جلسہ گاہ میں لوگ آلریڈی پہنچ چکے ہیں، اور جو شہر ہیں ارد گرد کے جیسے مردان ہے، پشاور ہے، اور بہت سارے کے پی کے دوسرے اضلاع جو ہیں وہاں پر بڑی زبردست ریلیز نکالی گئی ہیں، تحرک بہت زیادہ ہے۔ جنید اکبر جو ہیں وہ بالکل کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو بتایا جا رہا ہے ثوابی کا جلسہ بہت بڑا تاریخی جلسہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہم موجود ہوں گے وہاں پر رپورٹ کرنے کے لیے، آپ کو بتائیں گے، دکھائیں گے۔ لیکن ابھی تک جو خبریں ہیں اور اس میں جو جنید اکبر کی تقاریر ہیں، خاص طور پر جو پشتوں میں انہوں نے جو تقاریر کی ہیں ان کے جو ترجمے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ طاقت کے زور پر تحریک انصاف کو، عمران خان کو، کے پی کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو دبا لیں گے تو آپ کی خام خیالی ہے۔ پھر اب طاقت کا مقابلہ ہم طاقت سے کریں گے، اور یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی جو خواہش ہے یہ پوری ہونے والی نہیں ہے۔ بڑی خوفناک تقریریں، ایک ٹکراؤ کی سی یہ ساری صورتحال ہے، اور اس میں دنیا کہہ رہی ہے، دنیا آرمی چیف سے کہہ رہی ہے، عمران خان آرمی چیف سے کہہ رہا ہے،
اور اسی اسنا میں جو رات شہباز شریف نے ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، وہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر گئے تو مولانا نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ تم شاید اس لیے آئے ہو کہ 2 دن پہلے جو ہم نے ایک جوائنٹ اپوزیشن کی پریس کانفرنس کی، ٹاک کی، جس میں ہم نے الیکشن کا مطالبہ کیا، تم اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے آئے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، کوئی اب تمہیں یہاں پر ہماری تمہیں امداد نہیں ملے گی اور تم اس طرح کا تاثر نہیں دے سکتے۔ ایک آزاد الیکشن کمیشن بنائیں، خود مختار الیکشن کمیشن بنائیں، اور 2025 جو ہے اس کو انتخابات کا سال ڈکلیئر کریں۔ انتخابات آپ کو کرانا ہوں گے، اگر آپ اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور آپ جائیں یہاں سے، تشریف لے جائیں۔ اور جناب شہباز شریف صاحب اپنا سا منہ لے کے آ گئے۔ اب میں آپ کو جو ان کے فراڈ ہیں، پیپلز پارٹی کے فراڈ، یہ آپ بلاول بھٹو کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، پیچھے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ نظر آ رہے ہیں، وہ پیچھے بڑی سکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ ایک خالی کرسی جس پہ جوس کا گلاس ہے، وہاں پر بٹھا کر ایک تصویر کھینچ لی گئی ہے، اور بڑی سکرین کی طرف دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو، اور ٹرمپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے ٹرمپ ان کے ساتھ تھے یا ابھی اٹھ کے گئے ہیں۔ یہ آپ ایک امریکن جرنلسٹ کا ٹویٹ بھی پڑھ لیں، جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کس قدر یہ ایک ریڈیکولس ہے یہ تاثر دینا کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ کو ٹرمپ سے ملے ہیں، انہوں نے پیسے خرچ، یعنی کوئی وہ انوائٹی نہیں تھے یہاں پر، ٹکٹ خرید کے کسی ان کے ساتھی نے ان کو یہاں پر بلایا، لیکن ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے نہ ملاقات ہوئی، نہ ہینڈ شیک ہوئی۔ لیکن یہ ٹویٹ کہہ رہا ہے کہ جو بھارت کا جو وزیر خارجہ ہے وہ یہاں پر آیا، اور وہ بغیر کوئی ٹکٹ لیے، بغیر کوئی خرچ کیے وہ آیا، اور یہاں پر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہاتھ ملا کے گیا۔ ٹرمپ نے تقریر کی، ناشتہ بھی نہیں وہاں پہ کیا، بیٹھا بھی نہیں، چند 1-2 لوگوں سے ملا اور چلے گئے، اور بلاول بھٹو ان میں شامل نہیں ہے۔ اور بلاول بھٹو کے ساتھ تو یہ ہوا کہ وزارت جو خارجہ پاکستان کی، اس نے بھی یہ پریس ریلیز جاری کیا کہ یہ بلاول بھٹو کا پرائیویٹ وزٹ تھا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ سابق وزیر خارجہ، نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بلاول بھٹو جو ہیں ان کا یہ پرائیویٹ وزٹ تھا، اس کا سرکار سے کوئی تعلق نہیں۔ انتہائی صبح کی، انتہائی، یعنی اتنی زیادہ بے عزتی صبح کی کبھی بھٹو خاندان میں کسی کی نہیں ہوئی، ہمیشہ ان کو پذیرائی ملی ہے۔ لیکن یہ بلاول نے جو کام کیا ہے، جس ہوشے طریقے سے اپنے لیے اس کے ساتھیوں نے ان کو جو بنا کے ایک پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ٹوٹلی ابسرڈ، ٹوٹلی مطلب آپ اسے کہ قابل نفرت ہے یہ جو ہے، جو کچھ اس طرح انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ سوری، میں یہ الفاظ کہنے پر مجبور ہوں، اس لیے کہ اتنی بڑی پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ، بے نظیر بھٹو کا بیٹا، اور یہ اس طرح کے ڈرامے بازیاں کر کے تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم بھی وہاں پر انوائٹی تھے۔ یہ اب آپ دوسری فوٹیج دیکھیں، ملتان میں تجاوزات ہٹانے کے نام پر لوگوں کی بلڈنگز گرائی جا رہی ہیں، کوئی عدالتوں میں جا نہیں سکتا آدمی، جو بس انتظامیہ نے کر دیا۔ یہ نیچے لوگ کھڑے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بلڈنگ گرائی ہے، یہ شیڈ اس کے اوپر گرایا، بچے نیچے اس کے آئے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو واقعہ ہے یہ بتاتا ہے آپ کو کہ ان حکمرانوں کی، اس بیوروکریسی کے دلوں میں، نظر میں پاکستانی عوام کی عزت کیا ہے، پاکستانی عوام کی اوقات کیا ہے۔ کوئی جانور بھی نیچے کھڑا ہونا، اوپر سے انسان شیڈ نہیں گراتا، اس لیے کہ کسی بھی جاندار کو مارنا یا یہ ہو اندازہ کہ اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی، تصور نہیں کر سکتا کوئی انسان۔ اور یہ اللہ کے دین میں، ہمارے مذہب میں اس کو منع کیا گیا۔ آپ وہ لوگ نیچے کھڑے ہیں، بھلے وہ احتجاج بھی کر رہے ہو، آپ ان کو جب تک وہاں سے نکال نہیں لیتے، آپ کے پاس طاقت ہے آپ انہیں نکال لیں، لیکن وہ نیچے کھڑے ہیں اور شیڈ آپ نے اوپر سے گرایا ہے۔ کیا میسج آپ نے دیا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا ان معصوموں کی کیا حالت ہے، کیا وہ بچ گئے ہیں، کتنے زخمی ہوئے، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی اٹ شوز بینکرپسی آن دا پارٹ آف گورنمنٹ، کہ ہماری جو حکومت ہے پاکستان کے عوام کے لیے ان کے دلوں میں کیا عزت ہے۔ اب یہ سب کچھ کیا عوام کے نام پہ جا رہا ہے کہ ہم نے جناب بازار کھلے کر دیے، سڑکیں کھلی کر دیں۔ ذرا جو جاتی عمرہ جو اتنی بڑی انکروچمنٹ ہے، ذرا اس کو بھی کلیئر کر دیں، اس کو بھی اسی طرح گرا دیں، انکروچ کر دیں۔ ماڈل ٹاؤن میں آپ نے جو کچھ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کر دیں، ذرا اس کو کلیئر کر دیں۔ اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ بس اب کل دیکھتے ہیں کہ ثوابی کا جلسہ کتنا بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوگا، آپ کو پوری رپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ لیٹس سی واٹ ہیپنز۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔